السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کی زندگی کی شروعات ایک ہی طرح سے ہوتی ہے کہ ہم ایک بچے کے روپ میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے اور ہمارا رنگ کیا ہوگا، ہماری شکل کیا ہوگی، ہماری ذات کیا ہوگی، ہماری زبان کیا ہوگی، ہم کس جگہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے۔ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے سلیکشن کے لیے نہیں دی جاتی اور ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سب کی زندگی الگ الگ طریقے سے گزرتی ہے۔ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اس پہ بچپن میں بہت تشدد ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے بچپن بہت لاڈ میں گزارا ہوتا ہے۔ تو لیکن بالآخر ہم سب کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، اور وہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے ہماری پیدائش ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کب اور کہاں اور کس حال میں اور کس گھر میں پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی موت کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کس حال میں مریں گے، جوانی میں مریں گے، بچپن میں مریں گے، بڑھاپے میں مریں گے۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، اور ہم سب ایک بات پہ متفق ہیں، پوری انسانیت اس بات پہ متفق ہے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے، بہرحال موت تو ضرور ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز انسانیت کو بتا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یقیناً اس وقت ہم جو اپنی زندگی جی رہے ہیں تو ہم اس کا جو مزہ ہے وہ لے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ اس میں دکھ ہیں، اس میں تکلیفیں ہیں، اس میں خوشیاں ہیں، اس میں آسائشیں ہیں، اس میں سرپرائزز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کیفیات ہیں، اچھی بری، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کا مزہ لیتے ہیں۔ ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور سم ٹائمز ہم اس کو ریگریٹ بھی کرتے ہیں اس کے اندر، اور سم ٹائمز ہم سیڈ بھی ہوتے ہیں اس سچویشنز کو لے کے۔ تو مختلف فیزز اور مختلف ایموشن سے ہم گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے موت ایک حقیقت ہے، اور وہ جب آئے گی تو اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ تلخ بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد، ولا اولادکم، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یعنی تمہاری دولت اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی یہ ایک انسانیت کو وارننگ، پریکاشن دیا جا رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں آئیں گی، اور آپ دیکھ لیں ہر انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ مال بھی آتا ہے، کبھی مال کی تنگی آ جاتی ہے اور کبھی مال کی وسعت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اولاد تقریباً ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے۔ تو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ ایسا کریں گے، اب دیکھیں یہ بات ہو رہی ایمان والوں سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم پہ تو کوئی نیگیٹو آیت ہے ہی نہیں قرآن مجید کی، ہم تو پاس ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں بات شروع میں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہیں یہ دو چیزیں غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا، ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر یاد رکھنا کہ آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی آپ لاس میں چلے جاؤ گے، آپ بینیفٹ میں نہیں ہوگے، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے،
من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو فیقولو کہ کوئی شخص یہ بولے موت کے ٹائم پہ ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے، فاصدق، تو میں بھی صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں شامل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں ایک بات بولتے ہیں جو بہت اہم ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، نفساً اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ یعنی جب کسی شخص کا جو وقت متعین کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ قرآن کی آیتیں ہیں اور ریمائنڈر ہیں، اور امید ہے آپ لوگ اس کو غور سے سنا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگوں نے سنا آپ کے دل پہ اثر کر جائے، اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو جانچیں کہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، نیک ہوں بد ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کا دن بہت بھاری ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم میکسیمم اپنی پوری کوشش کر لیں تاکہ ہم ریگریٹ سے بچ سکیں۔ باقی اللہ کی رحمت، یقیناً اللہ کی رحمت ہی ہم سب کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا سکتی ہے اور راحت پہنچا سکتی ہے، اس کے بغیر ہم میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔